اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ساتھ ہی بہت زیادہ عالمی سطح کے اوپر تبدیلی، معاشی طور کے اوپر نئے بلاکس کی صورت میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. جیسے اس نے ابھی آنے سے پہلے ہی، حلف اٹھانے سے پہلے ہی اس نے کینیڈا کو بھی کہا ہے کہ وہ اس کا ایک ریاست بن کر کے رہے، ایک یعنی کہ اس کی اسٹیٹ 50 یعنی 91 جو 51 جو اسٹیٹ ہے وہ 50 اس کی پہلے ریاستیں ہیں اور ایک اور ریاست کے طور کے اوپر. اور اس نے بلکہ وہاں کی وزیر اعظم کو بھی گورنر کے طور کے اوپر اس نے نام پکارا اس کا، جو کرنٹ وزیر اعظم ہے کینیڈا کا. اور اسی طرح گرین لینڈ کی بھی پیچھے وہ ہے کہ اس کو بھی امریکہ کے پاس ہونا چاہیے، اور پناما جو ہے کینال اس کو بھی. تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے بہت سارے ملکوں کو اریٹیٹ کریں گی، نئے بلاکس بھی بنیں گے معاشی طور کے اوپر، جیسے آلریڈی بہت زیادہ ہیں، جیسے برکس ہے، آسیان ہے، یورپ اریٹیٹ ہوگا اپنے طور کے اوپر. تو اس سے نئے جو معاشی چیلنجز ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور ہر ملک اپنے اپنے حساب سے اس کی ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ اس کو ایڈجسٹ کرے اپنے حساب سے، اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے. تو ہمیں پاکستان میں بھی ایسا ہی اگلے 10 سال کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم آگے اپنے آپ کو کہاں ٹھہرانا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے، اور اپنے جو معاشی چیلنجز ہیں جو دنیا کو اب نئے ایک معاشی چیلنجز کے دور میں انٹر ہونا ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف اٹھانے کے بعد پاسبل تو ایسے ظاہر لگ رہا ہے. اور اس میں ہم اگلے 10 سالوں میں اگر ہم ابھی 24-25 کروڑ ہیں، تو جو گروتھ ریٹ ہے ہمارا پاکستان کا، تو ہم کم از کم 30 کروڑ کے قریب ہونے جا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں، 10-12 سالوں میں. تو نئے جابس چاہیے ہوں گی، نئے چیلنجز ہوں گے. تو اس میں ظاہر سرکاری نوکریوں کا تو معاملہ یہ ختم ہو گیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی اب اتنی جابس دینے کے قابل نہیں رہا، ظاہر گروتھ ریٹ نہیں ہے، اتنی انڈسٹری نہیں لگ رہی. تو اب ایک آپشن یہ ہے کہ اپنا بزنس، اور وہ ایک بہت اچھی اپروچ رہے گی پاکستان کے لیے. اپنے بچوں کو باہر بھیجیں، پڑھنے کے لیے بھیجیں، باہر کی یونیورسٹیز میں، باہر جابس کے لیے بھیجیں، اور باہر بزنسز کے لیے بھیجیں. اپنے ملک میں بزنس کریں، اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے تو پیسے کو ڈمپ کرنے کی بجائے، بینکس میں رکھنے کی بجائے کوئی بزنس کریں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کریں جو جس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اپنے اپنی صلاحیت کے حساب سے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ہمیں ڈیمز وغیرہ کی ضرورت ہے تاکہ زراعت کے اوپر فوکس کیا جا سکے. تو نئے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط جو نظام ہے وہ ہمیں پاکستان کو چاہیے. دنیا بھی اسی طریقے سے خود کو